نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نفیسہ ذکیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے مرتبہ مقام کی خاتون ہیں، کل جہان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت ہجرت سے 68 سال پہلے ہوئی اور آپ کا وصال مبارک ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا وصال مبارک 10 رمضان المبارک کو ہوا، اور آپ کے وصال سے کچھ دن پہلے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 3 دن پہلے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا ہے۔ 65 سال آپ نے عمر پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت آپ نے نکاح کیا اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے تقریباً 25 سال گزارے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، کسی قسم کی آپ نے کمی نہیں چھوڑی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں پہلے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد کو فرمایا کہ آپ میرا نکاح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے، آل عبد المطلب تمام آپ کے ساتھ تھے، اور آگے آگے آپ کے چچا جان، پیارے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے استقبال میں، آل عبد المطلب کے استقبال میں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے بیٹے ابن عمہا ورقۃ بن نوفل آپ کے استقبال میں تھے، استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گر ہوئے۔ قام ابو طالب خطیبا والقى خطبۃ راعیۃ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے بہت فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اپنے خاندان کی تعریف بھی اس خطبے میں فرمائی۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا حضرت عمر بن اسد وہ کھڑے ہوئے۔ وکان شیخا کبیرا، وہ بہت بڑے شیخ تھے، بوڑھے آدمی تھے، وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بھی شاعری کی صورت میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے 2-4 لفظ عرض کر دیتے ہیں۔ ورأتہ خدیجۃ والتقى والزہد فیہ سجیۃ والحیاء، وأتاها أن الغمامة والسرح أذلته منهما أفياء، وأحاديث أن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعث حان من الوفاء، فدعته إلى الزواج ما أحسن أن يبلغ
من الاذکیاء، یہ انہوں نے خطبہ بہت فصیح و بلیغ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا حضرت عمر بن اسد نے ارشاد فرمایا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سے نکاح ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرۃ الولود خدیجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک جو ہوئی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ولدت خدیجۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین و اربع نسوۃ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے ہوئے اور 4 صاحبزادیاں، صاحبزادے القاسم اور عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اولاد لڑکیوں میں سے، صاحبزادیوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا و ام کلثوم و زینب و رقیہ، یہ 4 صاحبزادیاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں۔ وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَهُوَ مِن مَارِيَ الْقِبْطِيَّةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے۔ وَبَاتَ بَنُوهُ كُلُّهُمْ فِي صِغَرِهِمْ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تینوں بچپن میں وصال فرما گئے۔ وَأَمَّا بَنَاتُهُ، پر آپ کی بیٹیاں فَكُلُّهُنَّ أَدْرَكْنَا الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْنَا وَهَاجَرْنَا، آپ کی تمام بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام لے آئیں اور انہوں نے ہجرت کی۔ فرقیۃ و ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم تزوجتا عثمان بن عفان، ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا۔ حضرت رقیہ فوت ہو گئیں، ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ وزینب زوجۃ ابی العاص بن ربیع بن عبد الشمس، اور حضرت زینب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کا نکاح ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس سے ہوا۔ وفاطمۃ زوجۃ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت بڑی فضیلت پائی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خدمت کی، جن پر سب سے زیادہ احسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ کسی عورت کا دین اسلام پر اتنا احسان نہیں جتنا احسان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت والوں کا بالخصوص لحاظ فرماتی تھی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا خیال رکھتی تھیں اور اس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی سمجھتی تھیں کہ آپ کے قرابت والے خوش ہوں گے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف لے آئیں۔ شادی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں قحط ہو گیا تھا۔ فقد اصابت الناس سنۃ جدب بعد زواجها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففی هذه السنۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح فرمانے کے بعد کچھ مدت بعد قحط ہو گیا، اور قحط کے سال میں
جات حلیمۃ السعدیہ مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہرت، کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی وہ زیارت کے لیے تشریف لے آئیں۔ فعادت من عندہ وما من مال الطاہرۃ خدیجہ، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال میں سے ان کو دیا بعیر یحمل الماء، ایک اونٹ جو پانی اٹھا کر لائے، پانی اٹھا کر لانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ دیا، واربعون رأسا من الغنم، اور 40 بکریاں دیں آپ کو، کیونکہ آپ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آپ کی رضعی ماں ہیں، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ یہ حسن سلوک فرمایا۔ اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اقربا کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا کرتی تھیں کہ ووصل بر الطاہرۃ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ الی ابعد من ذلک حیث کانت ثویبۃ اول مرضعۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا، آپ کی رضعی ماں بنی، تدخل علی النبی الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد، فکانت تکرمها وتصلها وفاء وکرما لزوجها سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عزت کرتی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی، ان کی وفا کرتی ان کے ساتھ، اور ان کی تکریم کرتی، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضعی ماں ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش آ کر میرے ساتھ زیادہ شفقت اور کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے ساتھ نکاح کیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ دوسری نمبر کی فضیلت آپ کیجیے ہے کہ اول من آمن بہ علی الصحیح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پہلے اسلام لانا یہ بھی بڑی فضیلت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہونا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اول من سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اول من رزق منہ الاولاد، اور پہلی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جن سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی۔ وَأَوَّلُ مَنْ بَشَّرَ بِالْجَنَّةِ مِنْ أَزْوَاجِهِ، اور پہلی خاتون ہیں جن کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے سب سے پہلے جنت کی خوشخبری ملی، وہ پہلی خاتون آپ ہیں۔ اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ من اقرأها اول من اقرأ ربها السلام، کہ آپ پہلی ہیں کہ سب سے پہلے جس خاتون پر سلام آیا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ رب تعالی نے آپ کی ذات پر سلام بھیجا۔ اور آپ کی فضیلت یہ ہے وَأَوَّلُ صَدِيقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ہیں، اس لیے آپ کو صدیقۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے اکبر بولا جاتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کبریٰ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی الخدیجۃ الصدیقۃ الکبریٰ، کہ عورتوں میں سب سے بڑی سچ بولنے والی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَأَوَّلُ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاتاً، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے سب سے پہلے وصال فرمانے والی
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ اول قبر نزل فیہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرہ بمکہ، کہ آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن کی قبر انور میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر خدیجہ فیحسن الثناء علیہا فذکرہا یوم من الایام فاخذتنی الغیرۃ فقلت هل كانت الا عجوزا قد ابدلک اللہ خیرا منها، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے یا گھر سے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے، ان کی اچھی باتیں بیان فرماتے۔ پس فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے غیرت نے لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک بوڑھی عورت ہیں، اللہ تعالی نے ان سے بہتر آپ کو تبدیل کر کے دے دیا، وہ وصال فرما گئیں، آپ جو ہے ان کا ذکر خیر فرماتے ہیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور عورتیں عطا فرمائیں اس سے بہتر۔ فغضب، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ قال واللہ ما ابدلنی خیرا منها، فرمایا قسم ہے خدا کی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر تبدیل نہیں کیا۔ کہ آمنت بھی اذ کفر الناس، کہ اس وقت وہ ایمان لائیں میرے اوپر جب لوگ کفر کر رہے تھے۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور انہوں نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی جب لوگ مجھے اپنے سے الگ کر رہے تھے۔ ورزقنی اللہ منہ الولد دون غیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد عطا فرمائی اور عورتوں سے اولاد نہیں عطا فرمائی، تو پھر اس لیے مجھے وہ زیادہ محبوب ہیں، وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ قالت عائشہ، تو حضرت ام المومنین نے فرمایا فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں سوچ لیا، فلا اذکرها بعدها بسبۃ ابدا، میں کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بات نہیں کروں گی۔ بس دل میں نے سوچ لیا ان کے خلاف بات کرنے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گی ان کے خلاف۔ وروت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری حدیث روایت کی، فرمایا ما غررت من امرأۃ ما غررت علی خدیجہ من کثرت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرها، فرمایا میں نے کسی اور زوجہ پر مجھے غیرت نہیں آئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میں سوچتی تھی کہ جہان میں صرف عورت وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا کی خدمت کرتی تھیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیاں، آپ کی ساتھی عورتیں، آپ کی دوست عورتیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آپ کے پاس آتی تھیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھی بھجواتے تھے تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا ذبح الشاة قال ارسلوها الى اصدقاء خدیجہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے فرماتے اس کو حضرت خدیجہ کی صدیقوں میں بھیجو۔ فذکرت له یوما فقال انی لاحب حبیبها، ایک دن ذکر کیا گیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس کیوں بھجواتے ہیں گوشت؟ فرمایا میں اس لیے ان کو پسند کرتا ہوں کہ وہ میری محبوبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیاں تھیں، اس لیے میں ان کے پاس گوشت بھجواتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فقال، عرض کی جبریل علیہ السلام نے، اقرا خدیجۃ من اللہ ومنی السلام، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام بھیج دیں اور میری طرف سے بھی سلام دیں۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کی عظمت ہے کہ ڈائریکٹ جا کر سلام نہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ کا بھی سلام دیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کا سلام بھی دیں۔ اور فرمایا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَلَا صَخَبٍ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، فرمایا کہ ان کو جنت کے محل کی خوشخبری دے دیں جس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ بہترین گھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا تیار فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اتا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجۃ آتتک معها اناء فی ادام او شراب فاذا هي اتتک فقرأ علیہ السلام من ربها وبشرها ببیت فی الجنہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں یا پانی لے کر آ رہی ہیں، جب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے سلام دیں اور ان کو خوشخبری دیں جنت کے گھر کی، جو جنت کے محل کی، جس میں سکون ہی سکون ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھی۔ فرمایا، ان اللہ یقرئ خدیجۃ السلام، کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام دے رہا ہے۔ فقالت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی ذات سلام ہے، جبریل پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں بیٹھ کر لکیریں مارے۔ فرمایا، اتدرون ما ھذا، تم جانتے ہو یہ لکیریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ ورسولہ عالم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضل نساء اہل الجنت خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خویلد کی بیٹی وہ تمام جنت کی عورتوں سے افضل ہے۔ وہ فاطمہ بنت محمد، اور فاطمہ بنت محمد بھی جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ مریم بنت عمران بھی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، وہ بھی تمام جنت کی عورتوں سے افضل ہیں۔ یہ چار خاتون دنیا میں جو جلوہ گر ہوئیں تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان کا مرتبہ مقام بلند و بالا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے، اور عرض کیا، فرمایا، این امنا خدیجہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی بیت من قصب لا لغو فیہ ولا نصب بین مریم و آسیہ، فرمایا وہ جنت کے ایسے محل میں ہیں جس میں کوئی فضول بات نہیں اور کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور مریم اور آسیہ کے درمیان آپ جلوہ گر ہیں، آپ درمیان میں سردارہ کے طور پر جلوہ گر ہیں، وہ ادھر آپ کے ارد گرد جلوہ گر ہیں، آپ ان کے درمیان میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ام المومنین ہماری اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات اللہ تعالیٰ نے بہت بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری امی جان جو دین کی سب سے بڑی محسنہ ہیں،
کل مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے یہ چند لمحات ان کی غلامی میں قبول فرمائے، اور انہی لمحات کو کہ ہم نے اپنی امی جان کی صفات بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔